بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کریں. میں جیمز شندے پمپری سے آیا ہوں اور میں ایک بجاج کا ویئرس لے کے ایک پرسن ہوں. ویئرس لیا ہوں بجاج سے. اور میں کل ہی اپنے ایک دوست سے اسلام دوست سے میں سنا کہ ذکیر صاحب یہاں پر آئے ہیں اور وہ سب ہندو دھرم کے بارے میں اور کرسچن کے بارے میں جو سمانتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں. تو میں کل یہاں 6 بجے آیا تھا اور 6 بجے سے میں آپ کی ساری بات سنی. مجھے بہت آنند ہوا اور آج بھی میں دوسرے دن بھی سمے کے پہلے یہاں آیا ہوں اور آپ کی ساری بات سنی. مجھے بہت ہی خوشی ہے اور میں اس سب بات کے لیے اللہ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو جو بھی کچھ گیان دیا ہے سچ مچ آج کے یگ میں بہت ضروری ہے. اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں. میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں. اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال، ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے اور وہ سوال میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاسپل جو ہے جان کا گاسپل، اس کا جو 5واں ادھیائے ہے اس میں 19 سے لے کر 29 وچن جو ہے جو میں پڑھ چکا ہوں. میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس جو بائبل ہے، انگلش بائبل ہے، وہ پڑھیے سب کے سامنے اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے تاکہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے. میں صاحب یہاں تقریر میں آنے کی خوش ہوئے اور میں بھی خوش ہوں کہ آپ آئے ادھر. آپ عیسیٰ علیہ السلام میں مانتے، میں بھی مانتا ہوں. فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا. آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو، میں پڑھ سکتا ہوں. آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک، بٹ کافی وقت لگے گا. آپ کا سوال کیا ہے آپ پوچھنا، میں جواب دوں گا. آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال جو ہے اس 10 وچنوں میں ہے. 19 سے لے کر 29 تک جب پڑھیں گے تو اسی میں سوال ہے اور اس کا جواب بھی اسی میں ہے. لیکن میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وچن کیا سمجھاتے ہیں ہم کو. سوال پوچھیے آپ نے، سوال کیا ہے؟ وچنوں میں یہ سوال ہے، وچنوں میں یہ جواب ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ پڑھ کے سنائیں اور اس کا اگر سب کو سمجھائے تو بہت ہی اچھا ہوگا. آپ نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے لے کر 29 تک. ہاں 10 وچن 19 سے لے کر 29 تک. 19 سے 29 تک. یس ٹھیک ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے، یہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. And he will show him greater works than these, that ye may marvel. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom he wills. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father who hath sent him. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word, and believeth in him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they shall live. For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth. They shall have done good unto the resurrection of life, and they have done evil unto the resurrection of the damnation. یہ جو ورسز میں نے پڑھی، میں کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں، کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے، جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا، میں نے کہا پہلے بیٹا کے معنی خدا کو ماننے والا. بیٹے بہت ہے، آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے، افریم، اسرائیل، آئزیک، بہت بیٹے. لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the Spirit of God is son of God، جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے. میں اللہ کی بات مانتا ہوں، میں بھی بیٹا ہوں، لیکن ببلیکل طریقے سے، ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے،
تو اس سے صاف ظاہر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. لیکن جو بیٹا کہا پہلے اس کا جانچ پڑتال تو کریں ہم. جو پال کہہ رہا ہے اس کی بات تھوڑی ماننا چاہیے. ہمیں ماننا چاہیے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. اور اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے مردوں میں جان ڈالی. یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. اور میں تقریر میں کہا ہم یہ مانتے ہیں جو ماڈرن کرسچن نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. میں کہوں تو جو کچھ مختصراً سا اس 10 ورسز میں لکھا, میں اکثر چیز جو لکھے مانتا ہوں, لیکن اس کو سمجھنے کا ڈھنگ اگر آپ غلط طریقے سمجھتے وہ بیٹا مطلب جنا ہوا بیٹا ہے تو آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ پوری بائبل پڑھے ہی نہیں. آپ سمجھے نا. تو صحیح طریقے سے سمجھنا امپورٹنٹ ہے ان کانٹیکسٹ. تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. اور کئی بار ذکر ہے. آپ گاسپل آف جان پڑھیں گے, آگے پڑھیں گے, یہی جان میں لکھا ہے. یہی جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. I am the way, the truth and the life. میں ہی طریقہ ہوں, سچا طریقہ. آپ کو زندگی ملیں گی. جو آدمی میرے طریقے پہ چلتا ہے وہی صحیح طریقہ ہے. I am the way, the truth and life. No man cometh unto the Father but by me. آپ خدا کو پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے طریقے پہ چلیے. یہ ورس کو لیتے بائبل کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا ہے. غلط فہمی ہے. صحیح جاننا چاہتے کانٹیکسٹ پہ جائیے. یہی گاسپل آف جان جس کی بات کر رہا, آگے کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں, اس میں لکھا ہے کہ آپ اگر خدا میں مانتے ہیں تو مجھ میں بھی مانو. میرے خدا کا گھر بہت بڑا ہے اور بہت سے کمرے ہیں. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو فلپ, آپ فلپ کو جانتے ہیں نا. فلپ کہتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں میں نہیں جانتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. یعنی میں ہی وہ صحیح طریقہ ہوں, اچھا طریقہ ہوں. آپ خدا کو میرے طریقے علاوہ پہنچ نہیں سکتے. اور میں اس بات پہ مانتا ہوں ہر وقت, ہر رسول کے وقت وہی رسول صحیح طریقہ بتاتا ہے. At the time of Moses was the way, the truth and the life. No man came unto the God but through Moses. Peace be upon him. At the time of Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ was the way, the truth and the life. No man came unto Almighty God but through the way of Jesus Christ, peace be upon him. But today is the time of Prophet Muhammad, peace be upon him. Prophet Muhammad, peace be upon him, is the way and the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but by the way of Prophet Muhammad, peace be upon him. تو میں مانتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں کہا وہ اللہ کے پیغمبر تھے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اور ایک پیغمبر آنے والا ہے, وہی گاسپل آف جان میں. آپ 5ویں آپ بات کر رہے ہیں, میں 14 پہ پہنچ گیا, ابھی 16 پہ پہنچ گیا ہوں. بائبل سے نہیں پڑھ رہا ہوں, میں میرے برین سے بول رہا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12-14 میں لکھے میں آپ سے سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ آپ نہیں سمجھیں گے. جب وہ آدمی آئے گا, حق کا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو رہا ہے, وہ آپ کو ساری سچائیاں بتائے گا اور میری تعریف کرے گا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا آپ کو ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر آپ سچے کرسچن ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں میں عیسائی سے بہتر عیسائی ہوں. لیکن آپ کو اچھا بہتر عیسائی بننا ہے تو قرآن میں ماننا ہی پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا ہی پڑے گا. سوال جیری ورگیز کا آیا ہے جو انگریزی میں ہے. وہ پوچھتے ہیں Thomas did say to Jesus, my God and my Lord in the Bible. How do you say he is not mentioned in the Bible as God? میں بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ تھامس نے کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مائی گاڈ مائی لارڈ. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. لیکن آپ نے غور نہیں کیا, میں نے چیلنج کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا کہ بائبل کے اندر ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, ایک بھی سینٹنس نہیں ہے. دیر از ناٹ اے سنگل انایکویوکل اسٹیٹمنٹ ان دا کمپلیٹ بائبل, not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. میں نے یہ کہا میرے تقریر میں کہ بائبل میں ایک بھی جملہ نہیں ہے انایکویوکل, صاف جملہ, بنا اختلاف کا ایک بھی جملہ نہیں ہے
جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. یہ جملہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بائبل کا حوالہ ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 28 کا. اور یہ جملہ تھامس نے کہا, جیزس کرائسٹ نے نہیں, پیس بی اپون ہم. اور میں کافی تقریر کرتا ہوں. ایک وقت میں گیا تھا چنئی میں, تقریر کے بعد ایک ہندو بھائی اتنا متاثر ہوا اور کہنے لگا آپ تو بھگوان ہیں. اگر اس نے کہا میں بھگوان ہوں تو کیا بھگوان ہو جاتا ہوں میں اس کے حساب سے؟ اور کل آپ جا کے بولیں گے ذاکر نے بھگوان بننے کا دعویٰ کیا. غلط ہے, میں نے کبھی بھی نہیں کیا, میں تو انسان ہوں. وہ شخص نے کہا میں بھگوان ہوں, اس سے تھوڑی میں بھگوان ہو جاتا ہوں, اس کی سمجھ سے اس نے کہا. اور اب تحقیق کرتے ہیں, آپ کانٹیکسٹ میں اگر جاتے ہیں اس ببلیکل ورس کی, اس ببلیکل ورس کے اندر گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 24 سے 29, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 24 سے 29 تک آپ پڑھیں گے تو کانٹیکسٹ ملے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلز کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام از الائیو, زندہ ہے. جو تھامس نے کہا میں اس بات کو نہیں مان سکتا ہوں جب تک میں خود عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے وہ نشانی نہیں دیکھوں گا, وہ کھیل کے نشانی. جب تک میں میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں ڈالوں گا, جب تک میں میرا ہاتھ ان کے بازو میں نہیں ڈالوں گا, تب تک میں یہ نہیں مانوں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں ہیبرو میں شلام علیکم, سلام علیکم, آپ پر امن ہو. اور کہتے تھامس یہ لو میرا ہاتھ اور دیکھو کھیل کے نشانی, تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ڈالو اور تمہارا ہاتھ میرے بازو میں ڈالو, پھر تم کو یقین ہوگا کہ میں زندہ ہوں. یہ کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد تھامس کہتے ہیں مائی گاڈ مائی لارڈ. چوک کے کانٹیکسٹ میں پتا لگتا ہے کہ چوک کے ان نے کہا مائی گاڈ مائی لارڈ. مثال کے طور پہ اگر میں کس سے بات کر رہا ہوں, میرے دوست سے, اور 1 گھنٹہ نکل جاتا ہے, پھر دوست کہتا ہے اتنا لیٹ ہو گیا, یا خدا یا اللہ, او مائی گاڈ اٹس سو لیٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا دوست مجھے گاڈ کہہ رہا ہے. اف یو میکس ایکسکلیمیشن مائی گاڈ اٹس سو لیٹ, اگر میں کہوں گا کہ مائی گاڈ اس نے مجھ سے کہا, وہ تو ایکسکلیمیشن ہے. تو اسی طریقے سے تھامس نے کہا مائی گاڈ مائی لارڈ. اس کا مطلب نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے خدا ہو. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر کہتا بھی ہے تو یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کئی عیسائی بھائی آج بھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اس کا مطلب تھوڑی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پوری بائبل میں کہیں بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگلا سوال سیریل ڈسوزا کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بائبل عیسیٰ مسیح کو الفا اینڈ اومیگا کہتی ہے تو آپ مسیح کو خدا نہیں مانتے, ایسا کیوں؟ یہ حوالہ جو بائبل کا بھائی نے دیا وہ بک آف ریولیشن میں سے چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 8, جس میں ذکر آتا ہے کہ آئی ایم الفا اینڈ اومیگا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئی ایم الفا اینڈ اومیگا, دا بگننگ اینڈ دی اینڈ. اور آگے چل کے پھر سے لکھا ہے بک آف ریولیشن میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 میں آئی ایم الفا اینڈ اومیگا, دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ. لیکن ہم جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے یہ جان ایک خواب دیکھتا ہے, ایک خواب. یہ بک آف ریولیشن میں سے ہے, بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 8. اور دوسری جو آیت میں نے کوٹ کی بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کی ہے. اس کی جب تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ جان لکھتے ہیں, جان جب خواب دیکھتے ہیں اس خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا. تو یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سچ میں کہا بالکل غلط ہے. یہ تو خواب میں وہ دیکھتے ہیں, اور اس خواب میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جانور ہے 10 سر جس کے ہے اور ان کے سر کے اوپر سنگ ہیں, اور کئی چیزیں جو بے بنیاد ہے اس بک آف ریولیشن میں لکھی ہے. تو اسے لوگ کہتے ہیں اسے سمجھنا مشکل ہے. تو یہ خواب ہے, جان کے خواب میں عیسیٰ علیہ السلام یہ سب کہتے ہیں. تو یہ کہنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل غلط ہے. اور پھر ہم اور تحقیق کرتے ہیں, ہمیں یہ بھی پتا لگتا ہے
کہ اگر مان لو انہوں نے کہا بھی آئی ایم الفا اینڈ اومیگا، جو انہوں نے نہیں کہا، الفا اینڈ اومیگا فرسٹ اینڈ لاسٹ، میں سب سے پہلا تھا اور آخری تھا. ہمیں پتا ہے بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک اسٹیبل میں ہوئی، ایک استبل میں ہوئی، وہ پہلے تھے نہیں. تو بالکل غلط ہے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے تھے اور لاسٹ ہے، وہ لاسٹ بھی نہیں ہے. تو اس سے پتا لگتا ہے کہ یہ ایک خواب تھا، اور خواب میں جان یہ دیکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اگلا سوال ایلیکس سائمن کریسٹو یہ پوچھتے ہیں، جان کے گاسپل میں ہے ان دا بگننگ واز دی ورڈ اینڈ دی ورڈ واز وتھ گاڈ اینڈ دی ورڈ واز گاڈ. یہ تو پروو کرتا ہے کہ جیسس خدا ہی ہے. بردر کیسٹرو نے جو سوال پوچھا وہ ایک بائبل میں سے ورس ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1. اس میں لکھا ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز وتھ گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ. تو جب کہتے ہیں ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز وتھ گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے ورڈ ہے. تو وہ کہتے دا ورڈ واز گاڈ، اس بائبل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے. پہلا نمبر، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی نہیں، یہ جملہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہی نہیں. ببلیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ایک یہودی تھا، ایک جو تھا جس کا نام تھا فیلو آف الیگزینڈریا، ان نے کہا تھا. نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ جان نے کہا. عیسیٰ علیہ السلام کے بہت پہلے، پیدا ہونے کے پہلے، ایک یہود جس کا نام تھا فیلو آف الیگزینڈریا، اس نے لکھا تھا یہ. اور کبھی بھی جب انہوں نے لکھا تھا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ خدا ہے. اور ایک طریقے سے ہم سمجھا سکتے ہیں ہمارے عیسائی بھائی کو، کیا مان لو آپ جو کہتے صحیح ہے، ورڈ گاڈ ہے، تو جہاں بھی ورڈ ہے آپ اس کو ریپلیس کیجئے گاڈ کے لیے. ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز وتھ گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ. سب سے پہلے تھا کلام. ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز وتھ گاڈ، اور وہ کلام تھا خدا کے ساتھ. اینڈ دا ورڈ واز گاڈ، اور وہ کلام خدا تھا. ابھی ہم جب ریپلیس کرتے ہیں ورڈ کو گاڈ سے تو ہو جائے گا ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز وتھ گاڈ. ورڈ کو گاڈ کیجئے، ان دا بگننگ واز گاڈ اینڈ گاڈ واز وتھ گاڈ. کیا دو خدا تھے؟ ان دا بگننگ واز کلام کو ریپلیس کیجئے گاڈ سے. پہلے تھا خدا اور خدا کے ساتھ تھا خدا. کہ اس کے معنی ہے کہ دو خدا تھے؟ اور وہ عیسائی کہیں گا نہیں. اور جب ہم تحقیق کرتے پتا لگتا ہے کہ اوریجنل مینوسکرپٹ میں جب پڑھتے ہیں دو لفظ استعمال کیا گیا ہے سب سے پہلے بار گاڈ کے لیے، وہ تھا ہوتیوس. ہوتیوس کے معنی دا گاڈ، انگلش میں کیپٹل جی کہیں گے. اور سیکنڈ بار جب گاڈ آتا ہے اس ورس میں، وہ ایکچولی لفظ استعمال کیا اوریجنل مینوسکرپٹ میں، وہ ٹونتھیوس ہے. گریک میں ٹونتھیوس ہے. ٹونتھیوس مطلب ا گاڈ وتھ اسمال جی. آپ دیکھیں ایکچوئل پڑھیں گے تو اس کے معنی یہ ہے ان دا بگننگ واز دا ورڈ واز وتھ گاڈ، ہوتیوس کیپٹل جی، اینڈ دا ورڈ واز گاڈ اسمال جی. اور اسمال جی کا گاڈ جو استعمال کیا بائبل میں کئی جگہ، ایون رسول کے لیے. مثال کے طور پر کہا ہے کہ موزیز واز سینٹ ایز اے گاڈ ٹو فیرو. موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے فیرو کے پاس خدا جیسے. یہ چھوٹا خدا ہے اسمال جی. تو یہاں بھی ہم دیکھیں گے اس کے اندر لوگ دونوں کو ملاتے ہیں، اور بائبل میں جب ترجمہ پڑھتے ہیں دونوں جگہ کیپٹل جی ہے. یہ کھلواڑ کر رہے ہیں بائبل کے ساتھ اور لوگ کو بیوقوف بنا رہے. سیکنڈ بار جب گاڈ کا مینشن ہے بائبل میں وہ اسمال جی کے ساتھ ہونا چاہیے، کیپٹل جی کے ساتھ نہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ ماننے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے، لیکن وہ خدا نہیں تھے. جیسنٹا تھامس کا سوال انگریزی میں ہے، اور کنسپٹ آف ٹرینٹی ڈز ناٹ مین 3 گاڈس بٹ 1 گاڈ ان 3 پرسن، فادر، سن اینڈ دی ہولی گھوسٹ. They are one only. You should understand in right perspective.
सवाल है, our concept of Trinity does not mean three gods but one God in three persons, Father, Son and Holy Ghost. They are one only. You should understand in the right perspective. یہ سوال سے پتا چلتا ہے کہ we don't believe in three gods but one God in three persons. یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم عیسائی ٹرینٹی میں مانتے ہیں. یہ لفظ ٹرینٹی آپ اگر بائبل پڑھیں گے تو بائبل میں ٹرینٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. دا ورڈ ٹرینٹی ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ان دا بائبل. یہ لفظ ٹرینٹی بائبل میں کہیں بھی نہیں آتا. لیکن جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں, قرآن شریف میں ٹرینٹی آتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً, مت کہو ثلاثہ, مت کہو ٹرینٹی, انتو خیر لکم, دس از اسٹاپ اٹ بیٹر فار یو, بند کرو, یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو قرآن میں ٹرینٹی ثلاثے کا لفظ آیا ہے, لیکن کہا گیا ہے کہ مت کہو ثلاثہ, یہ غلط ہے. ثلاثے کا لفظ, ٹرینٹی کا لفظ اور ایک بار آیا سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 میں, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ثلاثہ ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ٹرینٹی ہے. تو قرآن میں ٹرینٹی کا ذکر ہے, لیکن کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں غلط کر رہے, کفر کر رہے ہیں. بائبل میں کدھر بھی ٹرینٹی کا لفظ نہیں آیا ہے. ایک ورس ہے بائبل میں جو ٹرینٹی کے قریب ہے, وہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 میں, جس میں لکھا ہے For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are one. یہ جو جملہ ہے فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, پہلا ایپسٹل جان کا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 کا, ٹرینٹی کے سب سے قریب ہے. لیکن یہ جملہ بھی اکارڈنگ ٹو دا اسکالرز آف کرسچینٹی, جب آپ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں گے بائبل کا, revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate denominations, 32 سب سے بڑے اہم important biblical scholars نے ریوائز کیا بائبل کو, backed by 50 different Christian کے groups. وہ scholars کہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ایپسٹل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7, یہ بائبل میں it is a concoction, it is a fabrication, it is interpolation, یہ ملاوٹ ہے اور بائبل کے باہر نکال دیا. تو سب سے قریب جو جملہ تھا ٹرینٹی کے, وہ بھی کرسچن اسکالرز نے نکال دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں دعویٰ کیا خدائی کا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں, میرے والد میرے سے مہان ہے. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں, میرے والد سب سے مہان ہے. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں, میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. I cast out devil with the spirit of God. Gospel of Luke چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں, I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. ان نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں. انہوں نے کلیئرلی کہا ہے گوسپل آف جان چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں, چیپٹر 5 ورس نمبر 30 میں, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے عدل کرتا ہوں, اور میرا انصاف صحیح ہے. Whatever I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنی رضا سے کچھ نہیں کہتا ہوں, جو اللہ کی رضا ہے وہ میں کرتا ہوں. اور کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اپنی رضا, اسے کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. اور اگر ہم دیکھتے ہیں دا کیتھولک کیٹیکزم, جو چرچ کا ہوتا ہے کیتھولک کیٹیکزم, اس کے اندر کہا گیا ہے اباؤٹ ٹرینٹی, دا فادر از اے پرسن, the Son is a person, and the Holy Ghost is a person. They are 3 person but 1 person. جو جملہ لکھتے کہ ہم 3 خدا نے خدا میں مانتے, 3 ڈفرینٹ پرسنز میں, یہ کیتھولک
कैटेकिज्म में, द फादर इज अ पर्सन, द सन इज अ पर्सन एंड द होली गोस्ट इज अ पर्सन, बट देन 3% द 1%. आदमी एक, आदमी दो, आदमी तीन, बट तीन आदमी ने एक आदमी. ये कैसी जबान है? हम एक खुदा तीन आदमियों में, लेकिन तीन ने एक है. जब कोई ईसाई फादर के बारे में सोचता है, उसका एक तस्वुर होता है जहन में. जिस तरीके से सेंटा क्लॉज बैठा हुआ है फलक के अंदर और उसका फुटस्टूल है अर्थ, ये पृथ्वी उसका फुटस्टूल है. जब फादर के बारे में सोचता है, ऐसा तस्वुर उसके दिमाग में होता है, लाइक सेंटा क्लॉज कायनात में बैठा हुआ है, यूनिवर्स में, विद अर्थ एट द फुटस्टूल. जब वो सोचता है सन, उसके बारे में एक तस्वुर आता है, अ वेरी हैंडसम मैन, tall handsome man with blue eyes, somewhat like Jeffrey Hunter who acted in the film The King of Kings. जिस तरीके से जेफरी हंटर ने एक्टिंग किया था, एक पिक्चर आई थी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, किंग ऑफ किंग्स. गोरा आदमी, टॉल, हैंडसम, खूबसूरत, नीली नीली आंखें, उसका तस्वुर है. जब वो सोचता है होली गोस्ट ऑफ स्पिरिट, वो सोचता है जिस तरीके से एक डव, एक परिंदा आया था ईसा अलैहिस्सलाम के पास when he was being baptized, या the feast of Pentecost, उसे कहा गया स्पिरिट. उसके तीन तस्वुर, अलग तस्वीर रहते दिमाग में. जब हम पूछेंगे, आप जब ट्रिनिटी के बारे में सोचते, आपके कितने तस्वीर है, कितना तस्वुर आपके दिमाग में, तो वो कहेगा एक. वो झूठ बोल रहा है. तीन अलग अलग डिफरेंट तस्वुर है. जब फादर का सोचता है, he has a different picture. When he thinks about the son, he has a different picture. When he thinks about the spirit, he has a different picture. 1 + 1 + 1 3 होता है, 1 नहीं. Hope that answers the question. सिंथिया अल्मेडा, आपका सवाल है कि जीसस ने बाइबल में कहीं नहीं अपने आप को खुदा कहा है, ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मैंने बाइबल में खुद पढ़ा है कि जीसस बोलता है कि मैं और मेरा पिता एक हैं. बहन ने सवाल किया है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरा खुदा एक है. तो इससे साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया है. मैंने मेरी तकरीर में ये कहा है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल unambiguous statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Unequivocal, unambiguous. कोई भी एक भी जुमला नहीं है पूरे बाइबल में बिना शुबा, बिना शक, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ या मेरी इबादत करो. इसके बारे में अगर जानना चाहते इसके क्या मानी है, वी शुड गो बैक टू द कॉन्टेक्स्ट. हमें कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है. ये जो आपने कहा मैं और मेरा खुदा एक है, ये कोटेशन है बाइबल का, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 30. इसका सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी है. कॉन्टेक्स्ट चंद वर्स पहले शुरू होता है. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 23 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम टेम्पल ऑफ सोलोमन में दाखिल होते हैं. वर्ष नंबर 24 में लिखा है, यहूद उन्हें घेर लेते, जूस उन्हें घेर लेते और पूछते, हाउ लॉन्ग डज thou make us doubt? If thou art the Christ, tell us plainly. आप कितनी देर तक हमें परेशान कर रहे? अगर आप क्राइस्ट है तो क्यों नहीं कहते साफ साफ, If thou art the Christ, tell us plainly. सारे सलाफ जवाब देते हैं. वर्ष नंबर 25 में लिखा है, I have told you the work that I do bear record of my father. मैं जो काम करता हूं वो शहादत है मेरे पिता के बारे में. वर्स नंबर 26 में कहा गया है, बट यू आर नॉट माई शीप, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी. माई शीप हु नो मी दे अंडरस्टैंड मी. आप मेरे फॉलोअर्स में से नहीं है, इसीलिए आप नहीं समझेंगे. जो मुझे फॉलो करता है वो मुझे समझेगा. माई शीप फॉलो मी एंड दे नो मी, वो मुझे जानते हैं. और वर्स नंबर 27-28 में लिखा है कि आई गिव इटर्नल लाइफ. माई फॉलोअर्स, माई शीप, they know me, they follow me. I give them eternal life. No one can pluck them out of my hand. मेरे मानने वालों को मैं जानता हूं, वो
میرا کہنا مانتے ہیں اور میں انہیں زندگی دیتا ہوں. کوئی سی زندگی کی بات کرے, اٹرنل لائف, مطلب آخرت میں آپ جنت میں جائیں گے. اور نو ون کین پلگ دم آؤٹ آف مائی ہینڈ, میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی انہیں چھین نہیں سکتا. ورس نمبر 29 میں لکھا ہے, مائی فادر گیو اٹ ٹو دیم ہوز گریٹر دین آل, نو مین کین پلگ دم آؤٹ آف مائی فادرز ہینڈ. میرے والد سب سے مہان ہے اور کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان لوگوں کو چھین نہیں سکتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 30 میں, آئی اینڈ مائی فادر آر ون, میں اور میرے والد ایک ہے. کانٹیکسٹ پہ پتا چلتا ہے, ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, نو مین کین پلگ دم آؤٹ آف مائی ہینڈ, میرے ہاتھ میں سے کوئی بھی ان لوگوں کو, میرے لوگ کو چھین نہیں سکتا. ورس نمبر 29 میں, نو مین کین پلگ دم آف مائی فادرز ہینڈ, کوئی بھی میرے والد کے ہاتھ میں سے ان کو چھین نہیں سکتا. آئی اینڈ مائی فادر آر ون, ورس نمبر 30, میں اور میرے والد ایک ہے. ان پرپز دے آر ون, ان پرپز, ناٹ دیٹ دے آر ون ایز اے پرسن, ان پرپز. وہ جس مقصد میں تھے وہ مقصد یکساں تھا, وہ آدمی ایک نہیں تھے. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے والد ڈاکٹر ہے اور میرے والد ڈاکٹر ہے, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں اور میرے والد ایک ہے, مطلب پیشے میں ہم ایک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اور میرے والد ایک ہے. لیکن ایسا کہیں گا نہیں آپ کو غلط فہمی ہے, مان بھی لو. اگر ہم ان کو چھوٹ دیتے کہ آپ پہلا کانٹیکس نہیں سمجھے, ابھی آگے کا کانٹیکس پڑھیے. آگے لکھا ہوا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 23 میں, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مائی فادر از ان می اینڈ آئی ان دی. اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں, اپنے اپوسل سے کہتے ہیں, مائی فادر از ان می اینڈ آئی ان دی, میرے والد مجھ میں ہیں اور میں تم میں ہوں. یعنی خدا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام میں, اپنے اپوسل میں, وی آل آر ون. وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے, ون. تو آپ یہ کہیں گے کہ خدا, عیسیٰ علیہ السلام اور 12 اپوسل ایک ہے, تو آپ کو ایک نیا لفظ ایجاد کرنے پڑے گا فار 14 گاڈز. 3 گاڈز کے لیے تو ٹرینٹی استعمال کرتے, 14 گاڈز کے لیے کیا بولیں گے آپ؟ وہی لفظ ہے ون. اور اس کے پہلے پڑھیں گے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں لکھا ہے کہ مائی فادر از ان می, آئی ایم ان یو. یعنی ان کے اپوسل عیسیٰ علیہ السلام میں, عیسیٰ علیہ السلام از ود اپوسل, وی آر ون, ہم ایک ہے. اس کا مطلب 12 اپوسلز اور عیسیٰ علیہ السلام مل کے ہو جاتے ہیں 13 گاڈ. تو کیا 13 گاڈ ہو گئے؟ تو اس سے یہ معلوم پڑتا ہے ادھر بھی ون کا مقصد میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو اپوسل سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا مقصد اور عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد ایک تھا کہ سچائی پھیلانا, اللہ کا پیغام پھیلانا. تو یہاں جب ون آتا ہے وہ مقصد کے لیے ہے, ناٹ ون ایز ان پرسن. پھر بھی اگر کوئی عیسائی نہیں مانتا, نہیں آپ نہیں سمجھتے, اس کے بعد پڑھتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر 10 ورس 30 کے بعد لکھا ہے ورس نمبر 31 میں, ورس نمبر 31 میں, یہود جوز پک اپ اسٹونز ٹو اسٹون جیسس کا اسپیچ بی اپون ہم. یہود پتھر اٹھاتے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ورس نمبر 32 میں, many of good works have I done, for which of the good works do you stone me? میں نے بہت سے اچھے کام کیا ہوں, کون سے اچھے کام کے لیے آپ مجھے پتھر مار رہے؟ جواب آتا ہے ورس نمبر 33 میں, we do not stone you for good work, you being a man blasphemeth, therefore we stone you. ہم آپ کو اچھے کام کے لیے نہیں پتھر مار رہے, آپ انسان ہو کے خدا کا دعویٰ کرتے ہیں اس لیے ہم پتھر مارتے. یہ یہود لوگ بہانا دیکھ رہے تھے, ڈھونڈ رہے تھے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرے. وہ اس طرف جا رہے, باقی جو عیسائی ہے وہ بہانا ڈھونڈ رہے کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام خدا بنائے. اس لیے قرآن میں لکھا ہے لا تغلوا فی دینکم, سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, کہ ایکسیس مت کرو. یہود لوگ اس طرف جا رہے, اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے اور کہہ رہے کہ وہ بناوٹ ہے, جھوٹ ہے, پتھر مار رہے. اس طرف عیسائی لوگ اسے خدا مان رہے. دونوں اپنے دائرے کے باہر جا رہے. لیکن اس کا جواب اسی چیپٹر میں گوسپل آف جان میں چیپٹر 10 ورس نمبر 33 کے بعد ورس نمبر 34 میں عیسیٰ علیہ السلام فرماتے, جب وہ الزام لگاتے کہ آپ خدا کا دعویٰ کیوں کر رہے, تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ورس نمبر 34, 35 اور 36 میں کہ isn't it mentioned in your scriptures that ye are gods? And if you call a person to whom the word of God has come as God, then the law is not broken. آپ کے کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ آپ
یہ آر گاڈز، یہ لوگ خدا ہے. اور اگر آپ اس کو خدا بولتے ہیں جس کو خدا کا کلام آیا ہے تو آپ کیا لا، آپ کی شریعت نہیں ٹوٹتی. یہ خدا وہی خدا ہے جسے اسمال جی کہا گیا پہلے میں نے، میسنجر. تو میسنجر کو اگر اس طریقے سے کہتے ہیں تو کوئی غرض نہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو اللہ کا کلام آیا ہے، مطلب وہ پیغمبر تھے، انہوں نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا. اگلا سوال میل رائے میسکرینس کا ہے. پانی 3 اسٹیٹ میں ہوتا ہے. پانی 3 حالتوں میں ہوتا ہے: لکوڈ یعنی پانی، سالڈ یعنی آئس برف، گیس یعنی واٹر ویپر، وہ پانی ہی رہتا ہے. اسی طرح ایک آدمی باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے اور بزنس مین بھی ہے. یہ سب ایک ہی آدمی ہے. تو ٹرینیٹی میں گاڈ، سن اور ہولی اسپرٹ یہ سب ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی میسکرینس نے سوال پوچھا ہے کہ واٹر کین مین 3 اسٹیٹس: سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. پانی 3 اسٹیٹس میں ہو سکتا ہے: سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. برف، پانی اور ویپر. اسی طریقے سے ہمارے ٹرینیٹی کے اندر گاڈ کیوں نہیں فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا سوال ہے. اور ایک سوال پوچھا انہوں نے کہ ایک آدمی باپ بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. تو جب ایک آدمی بھائی اور بزنس مین اور باپ ہو سکتا ہے تو خدا کیوں نہیں 3 ہو سکتا ہے: فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ؟ پہلے سوال کا جواب ہے کہ جب واٹر کین مین 3 اسٹیٹ: سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس. پانی جب ہو سکتا ہے برف، پانی اور ویپر میں، تو خدا کیوں نہیں 3 جیسا ہو سکتا ہے؟ جب مثال ہم لیتے ہیں واٹر کین مین 3 اسٹیٹ: سالڈ، لکوڈ اینڈ گیس، دیٹ از آئس، واٹر اینڈ ویپر. سائنس اب یہ کہتی ہے کہ تینوں اسٹیٹ میں دا کمپونیٹس آر دا سیم. جس چیز سے تینوں اسٹیٹ بنا ہے سیم ہے. اٹ از H2O، 2 ایٹمز آف ہائیڈروجن، 1 ایٹم آف آکسیجن. سائنس یہ کہتی ہے چاہے پانی سالڈ، لکوڈ یا گیس ہو، اس کا کمپونیٹ سیم ہے: 2 ایٹم ہائیڈروجن کے، 1 ایٹم آکسیجن کا. لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں ہم اب یہ دیکھیں گے کہ فادر، سن اور ہولی گوسٹ کیا ہے. فادر کہتے خدا کو، سن ایک انسان ہے، ہولی گوسٹ ایک روح ہے. ہم جانتے ہیں کہ آدمی از میڈ اپ آف گوشت اور ہڈی، فلیش اینڈ بون. خدا اور اسپرٹ کی فلیش اور بون نہیں ہے، ان کے کمپوننٹس کے اندر فرق ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 39 to 43. عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں اپر روم میں اور اپوسٹل سے ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیہولڈ مائی ہینڈز اینڈ فیٹ، بیہولڈ مائی ہینڈز اینڈ فیٹ، ہینڈل می اینڈ سی فار اے اسپرٹ ہیز نو فلیش اینڈ بونس. آپ میرا ہاتھ اور پیر دیکھیے، پکڑ کے دیکھیے، کیونکہ ایک روح کے پاس گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے، مجھے ہاتھ لگا کے دیکھیے، ہڈی اور گوشت ہے، اور روح کے پاس ہڈی اور گوشت نہیں ہے. تو اس کے اپوسلز چوک جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، ارے عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ ابھی تک کے مرے نہیں، وہ اسپرٹ نہیں بنے، وہ زندہ ہے. اور جب دیکھتے ہیں ہاتھ لگا کے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ ڈو یو ہیو سم تھنگ ٹو ایٹ؟ دین دے گیو ہم برائلڈ فش اینڈ ہنی کوم. وہ انہیں دیتے ہیں مچھی اور شہد، اور وہ کھاتے ہیں. کیا ثابت کرنے کے لیے؟ کیا وہ خدا ہے؟ کیا وہ روح ہے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے وہ انسان ہے، کیونکہ روح کو نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ خدا کو کھانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 75 میں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے. بہت سے پیغمبر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں نے کھانا کھایا. کیوں لکھا ہے؟ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خدا نہیں تھے. پانی سالڈ، لکوڈ، گیس جب ہے کمپونیٹس ہے سیم، یہاں کمپونیٹ فرق ہے. انسان کی ہڈی اور گوشت ہے، روح کا نہیں ہے.
خدا کا نہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ جو مثال استعمال کی سائنس کے بنیاد کے اوپر، یہ مثال ہی غلط ہے، بے بنیاد ہے. دوسری مثال جو بھائی نے دی کہ ایک آدمی پتا بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بزنس مین بھی ہو سکتا ہے. اور میرے کئی دوست ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے، وہ پتا بھی ہے، ان کی بہن بھی ہے تو بھائی بھی ہے وہ، اور بزنس مین ہے. کئی مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، خدا کیوں نہیں فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ ہو سکتا ہے؟ سوال اچھا ہے. لیکن اگر ایک آدمی پتا ہے، بھائی ہے اور بزنس مین ہے، اس انسان کو اس کی بہن اگر سیکرٹ بولتی ہے تو وہ آدمی جو اس کے اندر باپ ہے اس کو بھی سیکرٹ پتا چلتی ہے، جو بھائی ہے اس کو بھی پتا چلتی ہے، بزنس مین کو بھی، کیونکہ وہ ایک ہی آدمی ہے. بھلے وہ والد ہے، بھائی ہے اور بزنس مین ہے، اگر بہن کچھ سیکرٹ بولتی ہے تینوں کو پتا لگ جاتی ہے. بائبل میں لکھا ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 13 میں ورس نمبر 32 میں، آف دیٹ آر، وہ دن کا، قیامت کے بارے میں بات کر رہے، آف دیٹ آر نوئتھ نو مین ناٹ ایون دا اینجلز ان دا ہیون ناٹ ایون دا سن آف مین ایکسپٹ دا فادر ان ہیون. اس دن کا، آخرت کا کوئی نہیں جانتا ہے، نہ فرشتے جانتے، نہ سن آف مین عیسیٰ علیہ السلام جانتے، لیکن صرف خدا جانتے. تو اب سوچئے، سیکرٹ خدا کو پتا ہے لیکن ہولی گوسٹ ملائکہ کو نہیں پتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا، تو وہ ایک کیسے ہو سکتے؟ ہو نہیں سکتے. اور اگر مان لو بھائی مر جائیں گا تو کیا والد بچیں گا؟ ایک انسان جو بھائی، والد اور بزنس مین ہے، بھائی مرا تو والد بھی مرا اور بزنس مین بھی مرا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو انہوں کہتے سولی پہ مر گئے، ہم نہیں کہتے، وہ کہتے. تو عیسیٰ علیہ السلام مرے تو سب لوگ مر گئے، پھر خدا بھی مر گئے اور روح بھی مر گئے. مثال بالکل غلط ہے. یہ اس بنیاد پہ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تھے، خدا کا دعویٰ کیا بھی نہیں. وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. تو سوال ایسے ہیں جن کا مفہوم ایک ہی ہے. میں دونوں سوالات پڑھ لیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو آسانی ہوگی جواب دینے میں. جاسمین برگنزا کہتی ہیں کہ عیسیٰ مسیح نے یہ کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے پتا کو دیکھا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ مسیح اور خدا ایک ہی ہے. لارنس مونٹیرو یہ کہتے ہیں کہ جیسس سیڈ ان جان چیپٹر 14 ورس 6 آئی ایم دی وے دی ٹروتھ اینڈ دی لائف نو مین کمتھ انٹو دی فادر بٹ بائی می. از ہی ناٹ کلیمنگ ڈیوینٹی؟ دو سوالات جو آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آئی ایم دا وے دا ٹروتھ اینڈ دا لائف نو مین کمتھ انٹو مائی فادر بٹ بائی می، اور دوسرے کا کہتے ہیں ہی دیٹ ہیز سین می ہیز سین دا فادر. یہ دو ورسز سے بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدا بننے کا دعویٰ کیا. اس کے صحیح معنی جاننے کے لیے کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. حوالہ نہیں دیا نے. پہلے ورس کا حوالہ تھا گوسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 6، گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6، اور دوسرا جو ورس تھی وہ گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 9 ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ورس نمبر 1 کی طرف اور پھر پڑھنا پڑے گا. گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے تو مجھ میں بھی بھروسہ کیجئے. میرے والد کے پاس بہت سے گھر ہے. If you have faith in God, have faith in me also. In my father's house are many mansions. میرے والد کے گھر میں بہت سے کمرے، بہت سے گھر ہے. I go there to prepare a place for you. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے. You know where I go. آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو یہاں فلپ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے We don't know where you are going. فلپ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ کہاں جا رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6 میں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my father but through me. عیسیٰ علیہ السلام فلپ کو سمجھاتے ہیں میں ہی وہ طریقہ ہوں، میں ہی حق ہوں. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my father but through me. کوئی بھی آدمی میرے والد تک نہیں پہنچ سکتا بنا میرے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو میں نے طریقہ کہا ہے، میں نے جو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ میرے والد تک پہنچیں گے، تو آپ خدا تک پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں آئے
जो भी पैगाम ले आए वो पैगाम इंसानों को खुदा तक पहुंचाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही तरीका थे खुदा तक पहुंचने का। एट द टाइम ऑफ जीसस पीस बी अपॉन हिम, जीसस वाज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम हक थे, मूसा अलैहिस्सलाम तरीका थे। कोई भी आदमी खुदा को मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके के बिना नहीं पूछ सकता था। खुदा को पूछने का था तो मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके से। At the time of Moses, Moses peace be upon him was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses peace be upon him. लेकिन आज की तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। At the time of Muhammad peace be upon him until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad peace be upon him. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। जब भी वो आए और क़यामत तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे और आज के टाइम पे क़यामत तक के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, हक है। कोई भी आदमी खुदा तक पहुंचना चाहता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो ही आप खुदा तक पहुंचेंगे। यहाँ ये नहीं साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। आगे वर्स नंबर 7 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, नाउ यू नो द वे एंड यू नो गॉड। तो फिलिप कहते हैं, यू शो अस गॉड एंड विल बिलीव। आप खुदा को दिखाओ और मैं मान जाऊंगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहते, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। जिसने मुझे देखा खुदा को देखा। इससे ये साबित होता है जब जीसस क्राइस्ट कहते हैं पीस बी अपॉन, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। सीइंग इज नोइंग गॉड, मींस इफ यू नो मी, ईसा अलैहिस्सलाम कहते यू हैव सीन गॉड। अगर आप मुझे जानते आप अल्लाह को देख चुके, खुदा को देख चुके। तो फिलिप कहते हैं खुदा को दिखाओ किधर है। तो वो कहते He that has seen me has seen the Father. जो मुझे देखा खुदा को देखा, मतलब जो मुझे समझा खुदा को समझा। Seeing means knowing। उसके बाद फौरन आता है कि जो मैं काम करता हूं उससे साबित होता है कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं। ये अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और खुदा नहीं थे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। إله